عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن نئی درسی کتاب 2025 جس کی غزل نمبر 3 ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ غزل شروع کرنے سے پہلے چند ایک سوالات کہ ہندوستان میں آزادی کی تحریک میں شاعروں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بے شمار شعراء نے اپنی شاعری کی وجہ سے آزادی کے جذبے کو ابھارا۔ ان میں حضرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، اقبال، جوش ملی آبادی وغیرہ کا شمار انقلابی شعراء میں ہوتا ہے۔ حضرت موہانی غزل کے بڑے شاعر تھے یا ایک سیاسی رہنما؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موہانی ایک بے باک سیاسی لیڈر تھے جنہوں نے اپنے مقاصد اور آزادی کے لیے جیلیں کاٹیں، لیکن بحیثیت شاعر بھی ان کا مرتبہ کم نہیں، البتہ وہ ایک بڑے سیاسی لیڈر تھے۔ تو آج ہم پڑھیں گے حصہ غزل میں سے غزل نمبر 3 ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم الفاظ معنی، فنی محاسن، شاعر کا تعارف اور تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف جانتے ہیں۔ مولانا سید فضل حسن حضرت موہانی، جو سید الاقرار اور رئیس المتغزلین کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایک نڈر صحافی ہی نہیں بلکہ اردو صحافت کے بانی بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ اردو غزل کے ممتاز شاعر، شاعر، تذکرہ نگار، نقاد، سیاسی رہنما اور تحریک آزادی کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے۔ صاف گو اور حق پرست ہی نہیں بلکہ صوفی اور درویش مند انسان تھے۔ حضرت نے سادہ زندگی گزارتے ہوئے دنیا میں جو نام پیدا کیا وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہو سکا ہے۔ ان کی اسی خصوصیت نے انہیں سید الاحرار اور تحریک آزادی کے عظیم رہنما ہونے کا اعزاز بخشا۔ معروف دانشور سرشار صدیقی نے انہیں فوق البشر کہا۔ حضرت نے مشکل میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، جیل میں رہے تو وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ ادب اور غزل میں ایسا مقام پیدا کیا کہ رئیس المتغزلین کہلائے۔ جیل میں کہا ہوا ان کا ایک شعر جو بے انتہا مشہور ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ایک دن میں 1 من گندم پیسا کرتے تھے۔ حضرت موہانی اردو غزل گوئی کی تاریخ میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ اردو شاعری کے ارتقاء میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت کی شاعری میں زبان و بیان کی لطافت، صحت مندانہ لب و لہجہ، حسن پرستی، حسن تغزل اور سیاسی رنگ بھی دکھائی دیتا ہے۔ 13 مئی 1951 کو مولانا حضرت موہانی نے دائمی اجل کو لبیک کہا اور مولوی انوار کے باغ میں تدفین عمل میں آئی۔ اب دیکھتے ہیں ان کی شاعرانہ خصوصیات۔ حضرت موہانی اردو غزل گوئی کی تاریخ میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ اردو شاعری کے ارتقاء میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قدیم غزل گو اساتذہ سے انہیں بڑا ہی ذہنی اور جذباتی لگاؤ تھا۔ قدیم اساتذہ کے مختلف رنگ ہمیں حضرت کی شاعری میں منعکس دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت کے اس رجحان پر فراق گورکھ پوری لکھتے ہیں
کہ حسرت کے اشعار بیان حسن و عشق میں صاف مصحفی کی یاد دلاتے ہیں، معاملہ بندی اور ادا بندی میں جرت کی یاد دلاتے ہیں، داخلی اور نفسیاتی امور کی طرف اشارہ کرنے میں عموماً نئی فارسی ترکیبوں کے ذریعے مومن خان مومن کی یاد دلاتے ہیں۔ حسرت بڑی حساس طبیعت کے اور بڑا درد مند دل رکھتے تھے۔ انہوں نے حسن کو چلتے چلتے، سوتے جاگتے، روٹھتے منتے، شعلہ بن کر بھڑکتے اور پھول بن کر رنگ و خوشبو لٹاتے دیکھا۔ یوں ان کی شاعری بھاگتی دھوپ کی شاعری نہیں بلکہ شباب کی شاعری دکھائی دیتی ہے۔ غزل کی ایک دفعہ پڑھائی کر لیتے ہیں۔ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، خود عشق کی گستاخی سب تجھ کو سکھا دے گی، اے حسن حیا پرور شوخی بھی شرارت بھی، اس شاخ کے دل نازک اس شوخ کی خو نازک، نازک اسی نسبت سے ہے کار محبت بھی، رکھتے ہیں میرے دل پر کیوں تہمت بے-تابی، یا نہ لائے مصدر کی جب مجھ میں ہو قوت بھی، اے شوق کی بے باکی وہ کیا تیری خواہش تھی، جس پر انہیں غصہ ہے انکار بھی حیرت بھی، ہیں شاد و صفی شاعر یا شوق و وفا حسرت، پھر زامن و محشر ہے اقبال بھی وحشت بھی۔ ان کی یہ جو غزل ہے دیوان حسرت موہانی سے لی گئی ہے، جس کا یہ پہلا حصہ ہے، تو ماخذ آپ اس کا لکھیں گے دیوان حسرت موہانی۔ تو اب ہم شعر نمبر 1 جو ہے اس کے مفہوم، فنی محاسن، الفاظ معنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، مشق سخن کہتے ہیں شاعری کرنا، مشقت یعنی محنت، ایک طرفہ عجیب و غریب، عجیب۔ شعر کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ اس شعر کا جو موضوع ہے نا وہ حسرت موہانی کی زندگی اور ان کی شاعری ہے۔ مطلع میں اگر ہم دیکھیں تو تخلص کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے، مشق سخن اور ایک طرفہ تماشا جیسے خوبصورت مرکبات استعمال کیے گئے ہیں۔ چکی کی مشقت علم بیان کی روح سے کنایا ہے، جس کے مجازی معنی قید و بند کی مشکلات ہیں۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حسرت موہانی کہتے ہیں کہ حسرت بھی عجیب و غریب منفرد انسان ہے، جو تحریک آزادی میں سرگرم ہونے کے باعث قید خانے میں شاعری بھی کر رہا ہے، اور قید خانے میں سختیاں برداشت کرتے ہوئے چکی کی مشقت جیسی سزا بھی بھگت رہا ہے۔ ان کا یہ شعر بہت مشہور ہوا تھا جو انہوں نے اپنی قید کے دوران لکھا تھا۔ پہلے ہی شعر میں یعنی غزل کے مطلع میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کر کے شعر کی اہمیت مزید واضح کی ہے کہ مولانا حسرت جو تھے نا، انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ حسرت موہانی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کے اہم رہنما بھی تھے، اس لیے زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے گزرا۔ اس دوران ان کی مالی حالت تباہ ہو گئی، مگر انہوں نے ہر مصیبت کو ہنس کر سہا اور چکی کی مشقت کے ساتھ ساتھ شاعری کو بھی مرتے دم تک جاری رکھا۔ چکی کی مشقت سے مراد بیٹا قید میں جو ہے قیدیوں سے چکی پسوائی جاتی تھی اور یہ ایک دن میں 1 من جو ہے گندم وہ پیستے تھے۔ ان کی خوبصورت شاعری کی بدولت انہیں رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔
یہ شعر ان کی سیاسی جدوجہد کی مثال ہے۔ چکی کی مشقت سے مراد جیل کی صعوبتیں اور مشق سخن سے مراد ان کی انقلابی شاعری۔ اس شعر میں وہ اپنی زندگی کے دو متضاد پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ عشقیہ شاعری کے پردے میں سیاسی جور و جفا کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بارہا جیل میں چکی پیسنی پڑی اور پولیس کے کوڑے بھی کھائے، لیکن کلمہ حق ہمیشہ ان کی زبان پر رہا۔ اس شعر میں بھی وہ یہی انداز اپنائے ہوئے ہیں اور اپنے مزاج کا بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ قید و بند میں چکی پیسنے کے ساتھ ساتھ شاعری بھی چل رہی ہے، یعنی وطن کی محبت اور محبوب کی محبت ایک ساتھ ہی ہیں۔ اسی وجہ سے حسرت موہانی نے اپنی فطرت اور طبیعت کو ایک تماشا قرار دیا ہے۔ حسرت موہانی کا یہ شعر ان کی زندگی کے ان دو متضاد پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک طرف وہ جیل میں چکی پیسنے کی سخت مشقت میں مصروف ہے اور دوسری طرف وہ اپنی شاعری کی مشق بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس شعر میں حسرت موہانی نے اپنی ہمت اور حوصلے کا اظہار کیا ہے، جو انہیں مشکل حالات میں بھی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ عملی جہاد بھی کر رہے ہیں اور کلمی بھی۔ حوالے کے اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یا پھر اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یا پھر زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا، یاد نہیں۔ اس شعر سے متعلق چند سوالات کہ اس شعر میں علم بیان کی کیا خوبی بیان ہوئی ہے، جس کا جواب ہے کہ اس شعر میں کنایا استعمال کیا گیا ہے۔ چکی کی مشقت حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، جو خوبصورت کنایا ہے۔ اس میں کنایا کا رکن صرف یعنی چکی کی مشقت ہے اور موصوف یعنی قید کی مشکلات ہیں۔ آپ چاہیں تو ان میں سے کوئی بھی حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے شعر نمبر 2 کی جانب۔ جو چاہو سزا دے لو، تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو، کی ہو جو شکایت بھی۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ شکایت یعنی شکوہ یا گلہ، کھل کھیلو کا مطلب ہے کھلم کھلا یا آزادانہ کوئی معیوب کام کرنا، کوئی غلط کام کرنا۔ فنی محاسن میں اس میں یہ حسن مطلع ہے۔ خوبصورت قافیہ دے لو، کھیلو اور لے لو کی تکرار سے صنعت تکرار کے ذریعے ترنم پیدا کیا گیا ہے۔ اس شعر کا موضوع عشق میں تسلیم و رضا یعنی برداشت کا جذبہ ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب، تم عشق میں ہمارا امتحان لینے کے لیے جو چاہو سزا دے سکتے ہو، کیونکہ تم سب کچھ کرنے کے لیے آزاد ہو، مگر ہم سے قسم لے لو کہ ہم نے کبھی تم سے شکایت کی ہے، نہ کبھی شکایت کریں گے۔ بڑھتے ہیں شعر کی تشریح کی جانب۔ اس شعر میں حسرت موہانی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے جو چاہو سزا دے لو، مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دو، مجھے مزید ذلیل و رسوا کر دو، مجھے تمہاری ہر سزا منظور ہے، لیکن مجھ سے یہ قسم لے لو کہ میں نے کبھی تم سے یا کسی سے تمہاری کوئی شکایت کی ہو۔ بقول جگر مراد آبادی، شکوہ تو ایک چھیڑ ہے لیکن حقیقتاً تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں۔ شاعر جذبہ عشق میں وارفتگی کی حد تک مگن ہے، محبوب کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ وہ اس کی ہر طرح کی زیادتی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ محبوب سے کسی قسم کی شکایت نہیں کرنا چاہتا۔
کیونکہ اسے ڈر ہے کہ شکایت کرنے سے محبوب ناراض ہو جائے گا۔ وہ محبوب کی ناراضی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ شاعر محبوب کی محبت میں اس قدر مگن ہے کہ اسے اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف محبوب کی خوشی چاہتا ہے۔ شاعر تسلیم و رضا کے اس مقام پر ہے کہ جہاں اسے اپنی توہین سے زیادہ محبوب کی رضا عزیز ہے۔ یہ شعر شاعر کے جذبہ عشق کی شدت اور محبوب کے ظلم و جفا کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کو اس بات کا یقین ہے کہ محبوب ایک دن ضرور اس کے جذبہ محبت کو مانے گا اور اپنے ظلم و ستم سے باز آ جائے گا۔ شاعر کی سچائی اور اخلاص محبوب کو ایک دن راہ راست پر لے آئے گا۔ حوالے کے اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے وفائی تیری عادت ہی سہی۔ یا پھر ستم ہی کرنا، جفا ہی کرنا، نگاہ لطف و عطا نہ کرنا، جو دل سے چاہو سو مجھ سے برتو، مگر خدا را خفا نہ کرنا۔ یا مٹ گئے ہم تو محبت میں تیری اے دلدار، اور تجھ کو ابھی دعویٰ ہے کہ پامال نہیں۔ شعر سے متعلق سوالات۔ شاعر نے محبوب سے قسم لینے کے لیے کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ شاعر نے محبوب سے اس بات پر قسم لینے کے لیے کہا ہے کہ تم چاہے کچھ بھی کرو اور عشق میں جو سزا چاہے دے لو، مگر وہ محبوب سے کوئی شکایت نہیں کرے گا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے 2 اشعار کی تشریح، فنی محاسن، شاعر کا تعارف، مفہوم اور شعر سے ریلیٹڈ سوالات مکمل کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بقیہ اشعار کی تشریح مکمل کریں گے۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔